انسانوں کے نام افزار ریحان، دسمبر ہماری خوشیوں اور غموں کا امین۔ یوں تو ہر مہینے کی اپنی اہمیت و فضیلت ہوتی ہے، لیکن دسمبر کا مہینہ اپنی موسمی خوبصورتی کے ساتھ عاشقوں کے لیے ایک رومانوی ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے اچھلیں کودیں ناچے گائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی خانہ آبادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں شاید ہی کسی دوسرے مہینے میں ہوتی ہوں۔ درویش کی بہت سی پسندیدہ شخصیات اسی ماہ مبارک دنیا میں تشریف لائیں، جن میں سر فہرست دا سیکنڈ لاسٹ پروفٹ سیدنا مسیح کی ولادت باسعادت ہے، جسے کرسمس یا عید میلاد مسیح کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہماری کتاب مقدس میں مسیح کی ولادت کو دنیا والوں کے لیے ایک کرشمے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس ہستی کو جنم دینے والی عظیم خاتون سیدہ مریم کے لیے ارشاد ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا جہاں کی خواتین پر انہیں فضیلت بخشی ہے۔ اگر ہم کلام پاک سے ہر دو برگزیدہ ہستیوں کے مناقب پیش کریں تو یہ کالم اس کی وسعت کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیسا مظلوم انسان ہے کہ جس پر جبے و دستار والوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، مگر اس نے کسی کے لیے بد دعا کی نہ برائی کا سوچا۔ جب بولا تو یہی کہا کہ تو اپنے دشمن سے بھی پیار کر، جو تجھے محروم کرتا ہے تو اسے عطا کر۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی تو کی جاتی ہے، تو برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کر۔ یہ کیسا استاد ہے جو اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارتا ہے تو اپنا بایاں گال بھی اس کے سامنے پیش کر دے۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ عدم تشدد کا پرچارک کون ہو سکتا ہے؟ نیکوکاروں کو تو ہر کوئی عزیز رکھتا ہے، تو بدکاروں اور گنہگاروں سے بھی پیار کر، انہیں سینے سے لگا۔ امن و آتشی صلح جوئی کا درس دینے والے اس عاجز فقیر انسان کو قدرت نے آج تک جتنے عقیدت مند پیروکار یا ماننے والے بخشے ہیں، دنیا کی کوئی اور شخصیت آج کے دن تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ سلام ہے اس دن پر جس دن تو پیدا ہوا، جس دن تو فوت ہوا، جس دن تو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں سیدنا مسیح کی ولادت کے متعلق یہ الفاظ موجود ہیں، والسلام علیہ یوم ولدت، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے اس دن کو سلام کیا جا رہا ہے جس دن سیدنا مسیح کی پیدائش یا ولادت ہوئی۔ لیکن اس ملک بد نصیب میں 25 دسمبر کو کائنات کی عظیم ترین ہستی سیکنڈ لاسٹ پروفٹ آف گاڈ کے یوم ولادت یا عید میلاد مسیح منانے کے بجائے سارا زور ایک ایسے شخص کی مداح سرائی پر گزر جاتا ہے جس نے اس تہذیبی گہوارہ ہند کی بربادی میں کوئی کسر اٹھائے نہ رکھی۔ محض اپنے چند روزہ اقتدار کی خاطر منافرتوں کی وہ آبیاری کی، وہ آندیاں چلائیں جن میں 10 لاکھ بے گناہ انسان مارے گئے اور 1 کروڑ سے زیادہ انسان گھروں بے گھر ہو کر ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کی بھڑکائی ہوئی یہ جنونی منافرتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ بہرحال ہم اس حوالے سے دسمبر میں پیدا ہونے والی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے اردو شاعری کے امام مرزا اسداللہ خان غالب کی فکری و فنی عظمت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، جس کی فکر رسا اوج ثریا تک جھانکنے اور آنے والی صدیوں میں نمودار ہونے والی روشنی کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شعر و ادب کا یہ لافانی مہتاب اسی دسمبر کی 27 تاریخ کو طلوع ہوا ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس ملک بد نصیب کے سیاستدانوں میں اگر کوئی لیڈر امید کی کرن بنا دکھائی دیتا ہے تو وہ 3 مرتبہ منتخب ہونے والا عوامی امنگوں کا محور ہر دل عزیز رہنما نواز شریف ہے، جس کا جنم دن بھی سیدنا مسیح کی میلاد کا دن 25 دسمبر ہے۔ خداوند اس ڈبکیاں کھاتے ملک کے اس لیڈر کو کامیابیوں کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، اس کی ذات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو ہدایت دے۔ وہ عوام اور پاکستان کی ایک طرح سے امید ہے، لیکن افسوس کہ ہم مردہ پرست قوم منفی پروپوگنڈے کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ شاطرانہ چالوں کے بالمقابل خلوص اور سچائی کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اتنے طوفان بدتمیزی کے باوجود اگر امت الناس اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ واقعی نادیدہ انقلاب ہے۔ ہم 25 دسمبر کے روز پیدا ہونے والے ہر دل عزیز سابق انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی جی کی اعتدال پسندی اور نرم خوئی کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے سینے پر بٹوارے کا گھاؤ ہونے کے باوجود لاہور آ کر یہ کہا کہ پاکستان میری مہر کے بغیر بھی چل رہا ہے، ہمیں ترقی کے لیے اچھے ہمسائے بن کر امن و آشتی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ سنو سنو اے دنیا والو، باپو کی امر کہانی جیسا لازوال گیت گانے والے عظیم فنکار پیمبر موسیقی جناب محمد رفیع کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ دسمبر کی 24 تاریخ کو ہوئی۔ وہ محمد رفیع جو اپنے فن کا امام کہلایا، اس جیسا کوئی گیت گانے والا آیا نہ آئے گا۔ محبتوں کے پھول بکھیرنے والی اور دکھی دلوں کو مرہم و سکون بخشنے والی یہ آواز کوئی باذوق انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ نگاہ تیرے ناز نشانہ ڈھونڈے گا، تجھ کو تیرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا۔ 24 دسمبر کا دن اس درویش کے لیے ذاتی طور پر
بے پناہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس کی اجڑی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے والی اس کی محبوب ترین ہستی، اس کے دل و دماغ کی ملکہ ڈاکٹر خلعت النساء صاحبہ کی ولادت باسعادت کا بھی یہی دن ہے۔ کسی نے ذکر وفا کیا جب تو زبان پہ تیرا ہی نام آیا۔ اور پھر 11 دسمبر کے روز پشاور میں جنم لینے والے جنوبی ایشیا کے مہان فنکار جناب دلیپ کمار کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ جس روپ میں بھی ہو، لگتا ہے پیدا ہی اس روپ میں ہوا تھا۔ وہ جنوبی ایشیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا، جس کے فن کا جادو ایک نسل نہیں کئی نسلوں پر چھایا رہا، جو آنے والے فنکاروں کے لیے رول ماڈل اور لائٹ ہاؤس قرار پایا۔ شخصیات تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اسی خطہ ہند میں بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ جتنا بھی بیان کریں یہ موضوع تشنا ہی رہے گا، اس لیے ہم اس کے دوسرے پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس طرح دن کے ساتھ رات اور خوشی کے ساتھ غمی جڑی ہوئی ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی قانون فطرت کا مظہر ہیں، اسی طرح دسمبر کی تمام تر خوشیوں کے ساتھ کئی غم بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں جو اس مہینے میں ہم سے بچھڑ گئیں تو یہ بھی ایک طویل داستان غم ہے، اس لیے ہم خود کو پشاور کے ان معصوم پھولوں اور کلیوں تک محدود رکھتے ہیں جنہیں 16 دسمبر کے روز طالبانی وحشیوں نے بے دردی سے کچل ڈالا۔ ان معصوم بچوں کی آہیں 16 دسمبر کے دن کو ہمیشہ سوگوار کرتی رہیں گی اور ہمیں فلسفہ عدم تشدد کے پرچارک پاچا خان کے پیغام کی یاد دلاتی رہیں گی۔ وہی فلسفہ جس کا اولین درس سیدنا مسیح نے اہل جہاں کو سمجھانے کی کوشش کی اور مہاتما گاندھی نے اس خطے میں جس کی آبیاری کی۔ 16 دسمبر کا دن اس حوالے سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ ہمارے وہ بنگالی بھائی جن پر کئی مہینوں سے ستم گروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بلاخر اسی روز ان مظلوموں کو دکھوں سے مکتی ملی۔ ان دکھوں کے ساتھ پاکستانی قوم دسمبر کے آخر میں اس بدترین سانے کو کیسے بھول سکتی ہے جو ہماری ہردل عزیز پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر کو موت کے منہ میں لے گیا۔ 27 دسمبر کی شام لیاقت باغ پنڈی میں جن لیزر شعاؤں سے محترمہ کے دماغ کو بھسم کیا گیا، وہ در حقیقت ہمارے اجتماعی قومی شعور پر حملہ تھا۔ محترمہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ ہماری لبرل سیکولر اپروچ کو اڑانے کی کاوش تھی۔ یہ جنونی حملہ اس ملک کے بد نصیب میں ابھرتی انسانی و جمہوری اور امن و سلامتی کی سوچوں کو جلا کر راکھ بنانے کے لیے تھا۔ یہ اپنے تئیں آئین، پارلیمنٹ اور قانون کی بالادستی کے خاتمے کی خاطر تھا۔ عامریت، جبر اور مفاد پرستی کا بول بالا کرنے کے لیے یہ گھناؤنی واردات کی گئی۔ افسوس محترمہ کی اپنی پارٹی آج محترمہ کی خطے میں امن پسندی، انسان نوازی اور بلند فکری پر مبنی سوچ سے دستبردار ہوئی کھڑی ہے۔ بحثیت قوم چاہیے تو یہ تھا کہ محترمہ کو غیر متنازع قومی شخصیت قرار دیتے ہوئے متفق علیہ حیثیت سے قومی سلیبس کا حصہ بنایا جاتا، جس کا تہوار قومی سطح پہ منایا جاتا، اس کی فکر رسا سے نئی نسلوں کو روشناس کروایا جاتا۔ مگر افسوس غیر تو غیر ان کے نام سے سیاسی فائد حاصل کرنے والوں نے بھی انہیں محض اپنی سیاسی پاپولرٹی کا ذریعہ ہی سمجھا۔ ان کے قاتلوں سمیت جبر کی ذہنیت یا اس کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان کے مقدمہ قتل کے ساتھ ہماری عدالتوں میں جو رویہ اپنایا گیا اسے دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ بی بی کوئی لاوارث خاتون تھی۔ دسمبر کی رخصتی کے ساتھ جہاں ہمیں 31 دسمبر کی رات اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا دکھ ہوتا ہے، وہیں اس رات نئی امیدوں اور ولولوں کے ساتھ ہم نئے سال کا استقبال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں ہم سب کو ماہ دسمبر کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔